وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال علمی قسم کا ہے اور آپ نے پوچھا ہے کہ مرفوع حدیث پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ مرفوع کہتے کسے ہیں۔ مرفوع کہتے ہیں مرفوع فوق سطح البیت اے صاعد فوقہ، کہ گھر کے اوپر والے حصے کو مرفوع کہا جاتا ہے، اور مصطلح الحدیث میں اس بات کو، اس قول کو اور اس عمل کو، اس خلقت کو اور اس اخلاق کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او حال او صفت خلقیت او خلقیت سواء كان الحديث متصلا او منقطعا او صحیحا او ضعیفا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، آپ کی حالت، آپ کی اخلاقی صفت اور آپ کی بدنی صفت کو کہتے ہیں، چاہے وہ سند متصل ہو یا صحیح ہو یا ضعیف ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ رہی ہے وہ مرفوع کہلاتی ہے۔ بہرحال اس کی مثال مرفوع قولی کی مثال دیتا ہوں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، مشکات کی بھی پہلی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، تو یہ مرفوع حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے مرفوع جو فعلی ہے اس کی مثال عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما زاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم على 11 رکعۃ فی رمضان وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں کی، یہ بھی بالکل متفق علیہ حدیث ہے، تو یہ حدیث مرفوع فعلی ہے۔ مرفوع تقریری کی مثال عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انه خرج في واقعة ذات السلاسل فأصابته جنابة فخشي على نفسه هلاك من شدة البرد فتيمم وصلى الصبح فلما رجعوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بالناس جنبا؟ فقال رضي الله عنه تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تیمم کر کے جنابت کی حالت میں تھے تو تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے جنابت کی حالت میں لوگوں کی امامت کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام یاد کیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور مسکرائے اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو یہ مرفوع تقریری ہے۔ اسی طرح سے مرفوع حالی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دخل اعرابی الی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں ایک اعرابی داخل ہوا، فقال ایکم محمد، کون تم میں سے محمد ہے؟ قالوا ذاک الرجل الابیض المتکی، جو ٹیک لگائے ہوئے سفید آدمی ہیں وہی، تو یہ مرفوع حالی ہے۔ کیا ہے؟ مرفوع حالی، کہ اس حالت میں ٹیک لگانے کی حالت میں جو گورا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہی ہے، تو یہ اور مرفوع خلقی یعنی جو خلقت ہے جسمانی اعتبار سے، اس کی مثال عن براء ابن العازب رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے اچھا تھا، واحسنهم خلقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اخلاق کے پیکر تھے، لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بالکل ہی لمبے تھے اور نہ بالکل ہی قصیر، بالکل ہی چھوٹے تھے، بلکہ معتدل تھے۔ مرفوع خلقی مثال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے
جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہوا، انا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ مرفوع چاہے قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، حالی ہو، خلقی ہو، خلقی ہو، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مرفوع تو ہے لیکن ثابت ہونا ضروری، متصل ہونا ضروری، عادل اور ضابط آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائے تو قابل قبول ہے۔ اگر منقطع ہے، مقطوع ہے یا ضعیف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔